بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. سب سے پہلے تو میں اپنے دیکھنے والوں کو عید مبارک کہنا چاہتا ہوں. گیلانی صاحب آپ کو بھی مبارک ہو. بہت شکریہ. بس آپ نے میرے خیال میں کافی سارا گوشت کھایا ہے. جاتی جاتی عید کی مبارکباد. میں نے ایک بوٹی بھی نہیں کھائی گوشت کی ماشاء اللہ. اچھا کیوں؟ بس آپ گوشت کھاتے نہیں ہیں یہ ویسے؟ نہیں کھاتے ہیں, بس نہیں کھایا تو نہیں کھایا. بلڈ پریشر کا ایشو ہے؟ آیا ہی نہیں کسی. نہیں ایسی بات نہیں ہے, میں پہنچاؤں گا آپ کے پاس. سر کیسی بات؟ ایسی کوئی بات نہیں, شکر الحمد للہ. لیکن نہیں کھایا گوشت, یہ بات صحیح ہے. تو چلیں خیر, یہ گوشت کو چھوڑیں تو گوشت خوروں کی بات کریں ذرا, جو کیا کہہ سکتے ہیں ان کو اب. چلے خیر کے جو گوشت خور حکمران ہیں ان کی بات کریں. جی بتائیں. کہ یہ جو اب ماشاء اللہ بڑی امید آ گئی ہے. اب فچ کی آپ نے پڑھی ہوگی کل رپورٹ. جی سر. کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے امکانات روشن ہیں اور پاکستان نے زبردست قسم کا بجٹ تیار کر دیا ہے IMF کی ارشادات کی اور احکامات کی روشنی میں اور مطالبات کی روشنی میں. اور وہ ایک انٹرنیشنل راہ تو ہموار ہو رہی ہے کہ پاکستان کو مزید قرضوں کے بوجھ تلے دبا جائے. نہیں دیکھیں, میں ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی یعنی دیر از اے گیپ بٹوین دا کپ اینڈ دا لپ. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے IMF کی مرضی کے مطابق بائی اینڈ لارج تو بجٹ پیش کیا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بھی اطلاع دے دوں فچ کی رپورٹ پہ تبصرہ کرنے سے پہلے کہ پچھلے یہ عید کے دن سے پہلے اور پھر عید کے 2 دن چھوڑ کر IMF کے ساتھ ورچوئل بات چیت تسلسل کے ساتھ جاری ہے. اور جتنا آسان نظر آ رہا ہے اتنا آسان نہیں ہے IMF کے ساتھ ابھی بھی چیزوں کو فائنلائز کرنا. میں آپ کو ایک مثال اب دے دیتا ہوں. IMF نے حکومت پاکستان کو یہ بڑے کلیئرلی الفاظ میں کنوے کیا ہے کہ آپ نے جو چیزیں ہمارے ساتھ ایگری کی تھیں بجٹ کے حوالے سے, آپ نے ان میں سے کچھ چیزیں نہیں کی. اچھا, تو آپ مہربانی کر کے یہ بتائیں کہ وہ جو گیپ آپ نے کریٹ کر دی ہے, ابھی تو 200 ارب روپے کی بات کی ہے انہوں نے, میرے خیال میں شاید اس سے زیادہ ہے. اس کو آپ فل کیسے کریں گے؟ میں مثال دے دیتا ہوں آپ کو. IMF کے ساتھ یہ ایگری تھا ہمارا کہ جو فاٹا اور پاٹا کو ایگزمپشن ہے, جو آپ کو یاد ہوگا 2018 میں جب یہ مرج ڈسٹرکٹس ہوئے تھے تو دی گئی تھی 5 سال کے لیے تھی. اس کو 1 سال کے لیے ابھی بڑھایا ہے انہوں نے. نہیں سن لینا, 23 تک ختم ہو رہی تھی, 1 سال ہم نے بڑھایا جون 2024 تک کی, ابھی 1 سال کے لیے مزید بڑھا دی ابھی اور انہوں نے اعلان کیا ہے. ٹھیک ہے 2025 تک ہے. تو صرف اس ایک ایگزمپشن کی کاسٹ جو نکالی ہوئی ہے وہ کاسٹ ہے 80 سے 100 ارب روپے. اور انہوں نے کہا جی کہ مزید آپ جو انسینٹیوز دینے کی باتیں کر رہے ہیں تو 100 ارب روپے کا وہ ان کا ایسٹیمیٹ ہے. تو کوئی 200 ارب روپے کی تو انہوں نے بات کی ہے ابھی تک. مجھے یہ لگتا ہے کہ IMF یہ جو ہم انفورسمنٹ میجرز استعمال کرتے ہیں نا اپنے اس کو جیک اپ کرنے کے لیے ریونیو کلیکشن کو, IMF اس کو نہیں مانتا. ہم نے کوئی تقریباً 500 سے 700 ارب روپے کا گیپ ہے. اچھا چلیں فرض کریں, یہ بتائیں, فرض کریں اب میں ایک عام آدمی کی طرح آپ سے سوال کرتا ہوں, زبردست آپ ایکسپرٹ ہیں. نہیں میں ہم نہیں مانتے. جی پلیز. ہم نہیں مانتے یہ بات. ہم کہتے ہیں جی ہم نے تو غریب لوگوں کے لیے ان علاقوں کے لیے گنجائش نکالنی ہے. تو پھر IMF کیا کہے گا آپ کے خیال میں؟ میں آسان حل آپ کو بتا دیتا ہوں. پاکستان میں سب سے آسان حل ایک تو یہ ہے کہ ہم نے جو ڈیولپمنٹ بجٹ کے پیسے رکھے ہوئے ہیں نا وہ ہم نے بہت ہی زیادہ اوور ایگزیجریٹ کر دیے ہیں. یعنی آپ ایک میں مثال دیتا ہوں, جو 1400-1500 ارب ہے جی 1500 روپے ہم نے اس کے لیے رکھ دی ہے. یہ جو موجودہ مالی سال ہے مئی تک آپ کو پتہ ہے پچھلے سال ہم نے کتنے پیسے رکھے تھے؟ پچھلے سال ہم نے 950 ارب روپیہ رکھا تھا, اور 950 ارب روپے میں سے 200 چلے 250 وہ کہتے ہیں کہ تھا جی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا, 750 کا تھا ہمارا PSDP. اس میں سے آپ کو پتہ ہے خرچ کتنے ہوئے ہیں؟ مئی تک 379 بلین روپیز خرچ ہوئے تھے. 379 بلین جی ارب روپے جی 750 میں سے ٹوٹل تو 950 تھا. تو IMF بھی یہ کوشچن کرے گا کہ بھائی آپ نے پچھلے سال تو 400 450 میکسیمم 500 کر لیں گے, اچھا بہت ہی ظلم کر لیا تو 600 کر لیں گے جون تک. ایک مہینے میں کتنے پیسے اڑائیں گے آپ؟ اگلے سال آپ 1400 کیسے کریں گے یار یوٹیلائز؟ دیکھیں یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا اپنا اندازہ. میرا خیال ہے جو عوام کی بات ہے
کہ جو بات اس دن بھی ہم کر رہے تھے اپنے دوست شہباز کے ساتھ بھی کہ آئی ایم ایف کو شاید انٹرسٹ نہیں ہے کہ پاکستان کے عوام کی فلاح و بہبود ہو کہ نہیں, انہیں چاہیے کہ بس پیسے اکٹھے ہوں. تو دوسری بات یہ کہ فلاح و بہبود ان کا مقصد ہی نہیں ہے. ہاں جی, پھر آپ 1500 ارب روپے کی اجازت کیوں دے رہے ہیں؟ اگر میں آئی ایم ایف ہوں فار ایگزامپل تو میں کہوں کہ جناب آپ اپنا 500-600 ارب رکھیں ڈیولپمنٹ کا اس سال کا, باقی 900 روپے آپ ادھر لگائیں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, یہ کیوں نہیں یہ کہتا آئی ایم ایف کا یہ ایشو نہیں ہے. ہمیں آئی ایم ایف کو یہ بلیم نہیں کرنا چاہیے, ہمیں اپنے حکمرانوں کو بھی یہ بلیم کرنا چاہیے. یہ پولیٹیکل گمکس ہیں ان کے, یہ پولیٹیکل گیم کا حصہ ہے یہ. چونکہ یہ ڈیولپمنٹ بجٹ کے پیسے جب لگاتے ہیں تو اس میں ایک تو ہوتا ہے کہ پولیٹیکل وہ بلڈ ہوتی ہے, دوسرا بیوروکریٹس بھی خوش ہوتے ہیں. کیوں خوش ہوتے ہیں؟ ریل فیل ہوتی ہے, ریل بیل ہوتی ہے, پیسے جیسے ہوتی ہیں, کمیشن ہوتا ہے, کمیشن کک بیک, جی اپنے بندوں کی مرضی کی نوکریاں, جابس, جی بالکل, اور اس کے بعد وہ ٹینڈرز. اچھا میں بتاؤں یہ بڑی امپورٹنٹ, ایک حوالے سے یہ امپورٹنٹ بھی ہے کیونکہ جب حکومت پیسہ پھینکتی ہے نا اس کے نتیجے میں پھر پرائیویٹ سیکٹر اپنا پیسہ نکالتا ہے تو ایک اکنامک ایکٹیویٹی بھی جنریٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب میرا دوسرا سوال اس سے یہ ہے کہ چلیں فرض کریں یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے وہ کم, تو یہ جو گیپ ہے جو آپ فرما رہے ہیں ابھی تک 200 ارب کا ہے آئی ایم ایف کے مطابق, یا وہ زیادہ بڑھ کے 500-600 ارب بھی ہو سکتا ہے, وہ تو آگے جا کے پتہ چلے گا. تو وہ پھر گیپ آپ کے خیال میں کیسے پورا ہوگا؟ میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں, ٹیکس لگیں گے, ڈیولپمنٹ بجٹ کو کٹ کیا جا سکتا ہے. اگر وہ نہیں کرتے تو غریبوں پہ ٹیکس ہی لگائیں گے نا, اور ٹیکس لگائیں گے. اب یہ ایک میں آپ کو بتا رہا ہوں یہی میں آپشن ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں پروگرام شروع کر رہا تھا تو مجھے ایک سوال آیا کہ سنا ہے کہ سیلریڈ کلاس کے جو ٹیکس ہے اس میں کمی واقع ہو رہی ہے. بالکل کوئی کمی نہیں واقع ہو رہی, یہ میں آپ کو بتا دوں. اچھا بھئی ایک جگہ سے آپ کمی کریں گے تو دوسری جگہ پہ اس کو کمپنسیٹ کرنا پڑے گا, اپنی بکس کو بیلنس کرنا پڑے گا. وہ کہاں سے کریں گے؟ وہ کہاں سے بیلنس ہوگا؟ یا تو آپ نئے ٹیکس لگائیں, یا اب ایک میں بتاؤں بڑا خطرہ ہے یہ جو جی ایس ٹی ہے بڑی مشکل سے بچایا ہے, 18% پہ برقرار رکھا ہے. یہ اگلے مالی سال کے دوران کسی ٹائم بھی یہ 19% کی طرف جا سکتے ہیں. مقصد یہی ہے کہ دیکھیں بات اتنی سی ہے کہ آئی ایم ایف کی جو بھی شرائط ہیں اس پہ آپ نے میکسیمم خون نچوڑا ہے عوام کا, اور وہ اپنا خون پسینہ ایک کر کے وہ پیسے آپ کو دیتے ہیں. لیکن اب آپ کی پھر آپ جو ایک انڈیکیشن کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر یہ ساری باتیں آئی ایم ایف ابھی بھی مطمئن نہیں ہوتا تو مزید عوام کا ہی خون چوسا جانا ہے. دیکھیں میرے خیال میں زیادہ امکانات بہتر حل یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل گیمکس اور پولیٹیکل گیم سے باہر آئیں. جی ڈیولپمنٹ بجٹ کو تھوڑا سا ریشنلائز کریں, کم نہیں میں کہتا اس کو, جہاں پہ جتنے پیسے ضرورت ہے اتنے پیسے لگائیں, ریل پیل کرنے کی کوشش نہ کریں. ابھی آئی ایم ایف کا پروگرام 3 سال چلائیں اسی طرح سے, یہ بڑا مشکل پروگرام ہوگا, یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. 3 سال نہ ڈیولپمنٹ آپ کریں, آپ صبر کریں. لیکن جاتے جاتے آخری بات یہ کہ یہ آپ جیسے زبردست رپورٹر آپ تو اچھے سوالات پوچھتے ہیں, میں نے خود بھی دیکھا ہے. یہ جو پرائم منسٹر کور کرتے ہیں یہ سارے لوگ کیوں نہیں پوچھتے بھائی کہ یہ کیا کرنا ہے ڈیولپمنٹ بجٹ آپ نے, آپ ریشنلائز کریں نا ان ٹیکسز کو, آپ عوام پہ کیوں بوجھ ڈالے جاتے ہیں. مجھے دیکھیں رپورٹرز کے اوپر آپ نے وہ رکھ لیا ہے, مجھے یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر نے پریس کانفرنسز کتنی کی ہیں؟ چلیں جہاں بھی جاتے ہیں کوئی میڈیا سے بات کرتے ہیں آپ اٹھائیں, میڈیا سے وہ تقریر کرتے ہیں, میڈیا انٹریکشن نہیں کرتے. انٹریکشن یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی بات سنیں تو سوال بھی سن لینا, سوال سنتے ہی نہیں ہے, سنگل ٹریک وہ چلائی جا رہے ہیں معاملے کو. تو اس لیے میڈیا پہ اپنا ہاتھ نہ رکھیں, دوسری طرف آئیں, ان سے کہیں کوئی پریس کانفرنس بلائیں نا, لوگوں کو بلائیں, لوگ سوال کریں گے. جی بالکل پیارے شہباز شریف صاحب, آپ کو ضرور میڈیا سے انٹریکشن رکھنا چاہیے ویکلی, ان کو بھی اور وہ پیارے محسن نقوی صاحب کو بھی. یہ سارے بالا میڈیا سے جناب اپنی گیمیں ڈالی جا رہے ہیں, گیمیں سے مراد ہے جو پالیسیز آپ لا رہے ہیں, جی بالکل, ان پہ ہمارے سوال اٹھانا لازمی بنتا ہے. دیکھیں یہ جو ہم آئی ایم ایف کی بات کر رہے ہیں, آپ نے اپنی بکس کو بیلنس کرنا. جی 2 حل ہیں, یا اپنے اخراجات کو کم کریں یا اپنے ریونیوز بڑھائیں. لیکن اور وہ سارے اس بک کو بیلنس کرنے کے چکر میں سارا کچھ عوام پہ نہ ڈال دیں. بالکل مہربانی یہ کریں, خدا را ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں. لیکن ایک بات یار اچھی بھی ہوئی ہے, لمبی نہ ہو جائے بات, آپ پھر کہتے ہیں ایک آخری, آپ نے دیکھا ہے کہ فائلر اور نان فائلر کے حوالے سے کتنے جوکس بن رہے ہیں. وہ کوئی جوک ہی بن رہے ہیں نا, یہ قوم ہے بدقسمتی سے, بس جوکس کے علاوہ تو ہم کچھ کر نہیں سکتے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم سنجیدہ موضوعات پہ بھی بس
ایک ہنسی مذاق اور اس سے زیادہ لیکن لوگوں کو یہ احساس ہو چلا ہے کہ نان فائلر، وہ کہتے ہیں نان فائلر کا قبرستان بھی علیحدہ کر دیں. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ دیکھیں نان فائلر کی شادی نہیں ہو تو آپ سکتی. کے پلیٹ فارم سے ہمیشہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ پلیٹ تمام فارم تو آپ کا ہے. جو لوگ نان فائلر ہیں ان کو فائلر ہونا چاہیے اور ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے آپ کی انکم میں. اور یہ صرف ہم لوگوں کو کہتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم حکمران طبقے سے بھی کہتے ہیں کہ یہ صرف عوام کے لیے نہ ہو، غریب عوام کے لیے. آپ کے بھی جو سارے سسٹم ہے ان کی بھی ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. ایک بات کی میں وضاحت کر دوں، یہ مکالمہ جو فورم ہے یہ گیلانی صاحب اس میں مکمل کے حصے دار ہے. نہیں میں مہمان اداکار ہوں، جب بھی پکڑے جائیں گے مہتاب صاحب پکڑے جائیں گے. نہیں پکڑے تو اکٹھے جائیں گے، چلیں جب بھی ہوں گا اکٹھا ہوگا جو اللہ بھی ہوگا. خیر کرے. چلیں اجازت لیتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کی شیئرنگ کریں اور میکسیمم لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر کمنٹس بھی کریں. اور اس پروگرام کو آپ پاور FM 99 ریڈیو اسٹیشن پہ ہر سوموار، بدھ اور ہفتے کو 4 سے 5 بجے سن بھی سکتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.